الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. اچھا جی، ہم نے شروع کیا تھا مثال کے قواعد. مثال مثال پھر آپ کو میں نے بتایا تھا ایک مثال واوی واوی ہوتا ہے اور دوسرا مثال یائی ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تین ابواب سے مثال جب استعمال ہوتا ہے تو ان کے مضارع میں، جیسے باب سامعہ، اور اس کا مضارع ہوگا یسمع. سمع یسمع. اور اسی طرح باب ضربہ یضرب. بلکہ اس کو پیچھے کر لیتے ہیں. اس کی جگہ پہ ہم جو لفظ استعمال کرنا ہے وہ کیا ہے؟ یہ بھی تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے. باب فتح، باب ضرب، باب حسیب. اچھا یہ ہیں. اچھا جی، باب فتح فتح، باب ضرب ضرب، اور باب حسیبہ. حسیبہ یہ تین ابواب ہیں جس میں جب جو ہے مثال واوی استعمال ہوگا تو اس کا جب مضارع میں یہ جب جائے گا تو اس کی واو حذف ہو جائے گی. جیسے مثال کے طور پر وہب یوہب، باب فتح یفتح، وہب یوہب. دیکھیں یوہب، اس کو ہم کیا کریں گے؟ واو کو حذف کر دیں گے. کلر اس کا ذرا چینج کر لیتے ہیں. تو اس کو حذف کر دیں گے. اسی طرح اس کے بعد کیا ہے؟ باب ضربہ ہے تو اس کا جو ہے وعد یوعد، وعد یوعد، یوعد عید. اسی طرح تیسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ وارث اپنا یورث.
یعنی حسیبہ یحسبو، اپنا حسیبہ یحسبو، وارثہ یورثو، یہ دیکھیں یورثو، تو ان کا ہم کیا کریں گے، ان کی ماضی کے اس میں اپنا مضارع میں جو واو ہے یہ حذف ہو جائے گی، تو یہ بن جائیں گے یہبو، یہبو، اور پھر یعیدو، اس کی ہم پھر گردان کر لیں گے نا، اور پھر یہ بن جائے گا یریثو، یریثو، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس طرح، تو یہ آپ کے سامنے 3 ابواب ہیں جس کے اندر واو حذف ہو جاتی ہے۔ اب 2 ابواب کون سے ہیں، سمیع اور کارومہ۔ باب سمیع، ہاں جی، باب سمیع اور باب کارومہ، اس میں جب ہم مضارع میں لے کے اس کو جائیں گے تو یہ کیا بنے گا، اس میں واو حذف نہیں ہوگی، کارومہ، سمیع اور کارومہ میں جو جب ہم ان کے ابواب کو مضارع میں لے کر جائیں گے تو پھر ان کی جو وہ واو ہوگی وہ حذف نہیں ہوگی۔ اس کی مثالیں دیکھیں، واجیلا، واجیلا، سمیع اور یو، سمیع یسمع، یوجلو، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو یوجلو ہے نا، اس کی ہم پوری گردان کر سکتے ہیں، یہ ایسے پوری چل سکتی ہے، پوری گردان کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قواعد آ جائیں بس۔ یوجلو، یوجلانی، یوجلونا، توجلو، توجلانی، یوجلنا، توجلو، توجلانی، توجلونا، پھر توجلینا، توجلانی، توجلنا، اوجلو، نوجلو، پوری ہو گئی نا۔ اچھا، اب آپ کے سامنے دیکھیں 3 ابواب یہ آ گئے۔ اچھا دیکھیں 3، فتح، ضرب، حسیبہ، اور سمع، سمع اور کرومہ، 5 ہو گئے نا، اور ایک باب رہ گیا ہے، وہ کیا ہے، وہ ہے نصرہ۔ نصرہ میں سے مثال یائی کا اور واوی کا جو ہے کوئی فعل استعمال ہی نہیں ہوتا۔ باب نصرہ، نصرہ سے واوی اور یائی استعمال ہی نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اب آپ کے سامنے 6 ابواب آ گئے، اب ہم استعمال کریں گے آگے 2 اب اسماء ذہن میں رکھیں۔ یہ جو سامعہ باب آپ کے سامنے آیا ہے نا، یہ والا، اس میں اس کے قاعدے کے خلاف 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وہ کون سے ہیں، واسعہ ہے ایک باب سامعہ میں سے، واسعہ،
یہ آپ نے ساری چیزیں نوٹ کرنی ہے. وسیع، اس کی جو واو ہے نا، کیونکہ اس کے اندر تو واو حذف نہیں ہونی نا، لیکن اس میں خلاف قاعدہ استعمال کر کے یہاں پہ اس کی واو حذف ہو جائے گی. وسیع یوس سمع یسمع یوسع، تو یہ جب یوسع بنے گا تو اس کی واو حذف ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بن جائے گا یسع. یہ پیچیدہ چیزیں لگتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آرام آرام سے اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا. دوسرا ایک لفظ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے واطئہ. واطئہ، واطئہ. ٹھیک ہے جی، یہ حمزہ ہے، اس کو آپ محموز بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن صاحب ذرا یہاں پہ ہمارا محموز کا قاعدہ جو ہے لاگو نہیں ہونا. تو کیونکہ شروع میں جو ہے مثال ہے، اس لحاظ سے مثال کا قاعدہ لاگو ہوگا. وَطِئَ يَوْطَئُ، دیکھیں یوطئ. اچھا اب آپ دیکھیں، یہ جو واو کے اوپر میں نے حمزہ لکھی ہے نا، یہ اصل میں لکھنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے. اگر اس کے اوپر حمزہ کے اوپر پیش ہے تو اس کے نیچے واو لکھ کے پھر اس کے اوپر حمزہ لکھیں گے. اور اسی طرح اگر جو ہے کیا کہتے ہیں یعنی جیسے یہ زبر تھی تو اس کے نیچے یا مکسورہ، یعنی یا خالی لگائیں گے تو اس کے اوپر حمزہ لگا کر اس کے اوپر زبر لگا دیں گے، تو یہ الف کے مقابلے میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، یوطاؤ. تو یہ جب ہم اس کی واو گر جائے گی خلاف قاعدہ تو یہ بن جائے گا یا تاؤ. یا تا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ جو ہے آپ کے سامنے خلاف قاعدہ ایک چیز آ گئی. اور اب آپ ایک اور چیز ذہن میں رکھ لیں کہ مضارع مجہول میں گرا ہوا جو واو ہوتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے. یہ بھی ذہن میں ہمیشہ کے لیے رکھ لیں. ٹھیک ہے جی، مضارع مجہول میں جو گرا ہوا واو ہوتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے. یہ اب ہم یہاں پہ اوپر لکھ لیتے ہیں، ذرا یہ ذہن نشین کر لیں. وہ کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ماضی کا جو مجہول پڑھا تھا نا، وہ وزن پڑھا تھا ایک فعیلہ. فعیلہ، فعیلہ. اور جو اس کا مضارع کا مجہول پڑھا تھا نا، وہ پڑھا تھا یفعلو. یفعلو. ٹھیک ہے جی، تو یہ یفعلو کے وزن پر سارے مضارع مجہول بن سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے سامنے ہے نا یہ یوہبو ہے، تو یہ بن جائے گا یوہبو. ٹھیک ہے جی، یوہبو یعنی مضارع مجہول بنے گا نا یوہبو. تو ہم اس کی پوری گردان کر سکتے ہیں. یہ میں اس کو ذرا مٹا کے آپ کے سامنے گردان لکھ دیتا ہوں. آپ نے اگر نوٹ کر لیا ہے تو اچھی بات ہے. اس کو بھی مٹا دیتے ہیں.
فعل مجہول کی گردان. اچھا جی، اب آپ کے سامنے آ گیا جی فعل مجہول یفعل. دیکھیں یفعل. اب آپ دیکھیے گا یو، دیکھیں یا کے اوپر ہم شروع میں زبر پیش لگا دیں گے نا تو یہ یو بن جائے گا. دیکھیں یا حرف مضارع کی علامت ہے نا، اس کے اوپر ہم نے پیش لگانا ہے جیسے اوپر لگا ہوا ہے. اور اس کے بعد فا کے اوپر، فا کلمے کے اوپر سکون کی علامت ہے نا، اس فا کلمے کے اوپر ہم سکون کی علامت لگا دیں گے. اور پھر عین، اپنا ہا، ہا اور با کے اوپر، ہا کے اوپر زبر ہے یعنی عین کلمے کے اوپر زبر ہے. تو اب آپ دیکھیں عین کلمے کے اوپر زبر ہے نا، اس کے اوپر ہم زبر لگا دیں گے. اور لام کلمے کے اوپر پیش ہے تو اس کے اوپر ہم پیش لگا دیں گے. تو یہ یفعلو کے وزن پر یو ہبو بن گیا. اب یو ہبو کی پوری آپ گردان کر سکتے ہیں. یو ہبو، یو ہبانی، یو ہبونا، تو ہبو، تو ہبانی، یو ہبنا. پھر تو ہبو، تو ہبانی، تو ہبونا، تو ہبینا. اور پھر تو ہبنا، تو ہبو، تو ہب. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ کے سامنے آ گئی ہے. اب دوسرا قاعدہ بہت اہم جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ذہن نشین کیجئے گا. وہ کیا ہے کہ اگر، اب اصل میں قاعدہ اب آ رہا ہے، پہلے ہم نے کیا کیا تھا، واؤ کو ہم نے محذوف کر دیا تھا. اب آپ ذہن نشین کر لیجئے گا ایک دوسرا جو قاعدہ ہے، یہ قاعدے کے طور پر اس کو الگ سے بے شک نوٹ کر لیں. اگر واؤ ساکن سے پہلے زیر آ جائے، واؤ ساکن ہو اور پہلے زیر ہو، یہ ڈیش میں نے اس لیے دیا ہے کوئی بھی حرف یہاں پہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس واؤ کو ہم یا ساکن میں بدل دیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ یا ساکن میں بدل دیں گے. اور اسی طرح اگر یا ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے پیش ہو تو اس کو ہم واو سے بدل دیں گے. دیکھیں یا ساکن سے پہلے کوئی بھی حرف ہو، اس جگہ پر اگر پیش آ جاتی ہے تو اس کو ہم واو سے بدل دیں گے. جیسے مثال کے طور پر یہ ہے، ہم نے پڑھا تھا نا واجیلا، اور پھر ہم نے پڑھا تھا یوجالو. اب اس کا فعل امر ہم بنائیں گے. دیکھیں یوجالو، یو جالو. پھر اس کا آپ ذرا خود پڑھتے جائیں، یو جالو، یو جالانی، یو جالونا، تو جالو، تو جالانی، یو جلنا. اب آئے گا فعل امر، یعنی امر حاضر کا صیغہ آئے گا، اس کا ہم فعل امر بنائیں گے. دیکھیں تو جالو، تو جالو. اچھا، آپ کو یاد ہوگا جب ہم فعل امر بناتے ہیں تو پہلا عمل ہم کیا کرتے ہیں، یہ اب آپ لوگوں نے بتانا ہے، پھر میں لکھتا ہوں انشاءاللہ آگے. جی سارے مظاہرے کو ریموو نہیں کرنا. جی بتائیں جی، اور لوگ بھی بتائیں. ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ. یعنی ہم نے بہت اچھے علامت مضارع ریموو کریں گے. بہت اچھا ہو گیا. تو یہ جو علامت مضارع ہے نا، ریموو کر دیں گے. جب بھی آپ فعل امر بنائیں یہ آپ قاعدہ پکا کر لیں، ایک تو حاضر کا صیغہ ہوگا پہلا، اس کی علامت مضارع آپ ہٹا دیں گے. اگر اس کے بعد والا حرف
متحرک ہو یعنی حرکت والا ہو تو پھر ہمیں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے. اب آپ ذرا غور کریں اس کو. واؤ ساکن ہے, واؤ ساکن, اور جیم کے اوپر زبر ہے, اور لام ساکن ہے. آپ کو پتا ہے اگر واؤ حرکت والی ہوتی تو پھر ہم بس لام کلمے کو مجزوم کرتے ہیں. اب دیکھیں نا واؤ پڑھی نہیں جاتی, کیا کریں اب ہم اس کو پڑھ کے دیکھیں ذرا, خود سوچیں. ہاں جی, ہمیں اب حمزہ وصلی مجبوراً لگانا پڑے گا. بہت اچھے, زبردست. اچھا, ہمیں حمزہ وصلی مجبوراً لگانا پڑے گا. اب آپ لوگوں نے بتانا ہے اس کے اوپر حرکت کون سی ہو. زیر, آپ نے زیر کہا, اور کوئی ہو سکتا ہے, کوئی زبر کہنے والا بھی ہو. جی, وجہ کیا ہے؟ ہاں جی, دو ساکن نہیں, علامت مضارع ہٹا دیں. اگر ساکن ہو اس کے بعد والا لفظ تو حمزہ لگے گا, وہ تو ہو گیا, حمزہ وصلی لگے گا. اب حمزہ وصلی کے اوپر حرکت کون سی لگائیں؟ زبردست, ہو گیا, ماشاء اللہ. دیکھیں بالکل آپ لوگوں نے صحیح بتایا. عین کلمے کے اوپر اگر زبر یا زیر ہو تو حمزہ وصلی کے نیچے ہمیں زیر دینی ہوتی ہے. اگر عین کلمے کے اوپر پیش ہو تو حمزہ وصلی کے اوپر ہمیں پیش دینی ہوتی ہے. اب وہ قاعدہ لاگو ہوگا جو ہم نے یہ پڑھا ہے, دیکھیں نا. اگر واو ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو کیا کریں گے؟ یا سے بدل دیں گے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ ایوجلو, ایوجلو. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو ای جالو کر دیں گے. ٹھیک ہے جی, ای جالو, ای جالو. اور آپ کو پتا ہے آخری ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم لام کلمے کو مجزوم کر دیتے ہوتے ہیں. تو یہ بن جائے گا ای جل, ای جل, جل. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں, ایک تو ذہن میں رکھیں کہ یہ مثال کا قاعدہ ہے, کسی اور کا قاعدہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسی کیفیت جہاں پہ بھی مثال کے قاعدے میں آئے گی یہی کریں گے. اب آپ کے سامنے آ گیا نا, یہ فعل امر کے اندر اس طرح کی کیفیت ہے. تو اب ہم اس کو لے کر جاتے ہیں فعل مزید کی میں. آپ یہ بھی چیز ذہن نشین کر لیں کہ جو تیسرا قاعدہ ہے وہ کیا ہے, وہ ذہن نشین کر لیں. تیسرے قاعدے کا تعلق صرف باب افتعال سے ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ باب افتعال میں مثال کیا, جو فا کلمہ ہے اس جگہ پہ اگر واو یا یا کو وا آئے گی تو یعنی واو یا آئے گی تو اس کو تا سے بدل دیں گے. جیسے مثال کے طور پر افتعالا, واو صاد لام جو ہے اگر یہ مادہ ہے تو ہم اس کو جب افتعال کے اندر لے کے جائیں گے, دیکھیں ذرا غور کریں. واو صاد, قاعدہ نمبر 3 اب ہم کر رہے ہیں, کیا ہے یہ آپ کو میں سامنے رکھ دیتا ہوں, پھر نیچے ہم لکھ لیں گے, آپ نے نوٹ کرنا ہے. تو واو اپنا وصلہ, وصلہ جب باب افتعال میں سے آئے گا. آپ کو پتہ ہے باب افتعال کو جب ہم پڑھتے ہیں تو افتعال پڑھا جاتا ہے. پہلا اس کا صیغہ کیا ہے؟ افتعال, تعالی,
تعالی، اب ہم واو صاد لام کو ہم اس جگہ پہ استعمال کریں گے. دیکھیں فا کلمے والی جگہ پر واو آ جائے گی، اس کے اوپر فا کلمے کے اوپر حرکت کوئی نہیں ہے، سکون کی علامت ہے، یہ آ گئی. اچھا جی، اب دیکھیں عین کلمہ کون سا ہے؟ عین ہے نا، اس جگہ پہ صاد آ جائے گی. بس اتنا میں نے لکھا ہے. آگے کیا ہے؟ لام کلمے والی جگہ پر لام آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ اور صاد کے اوپر بھی زبر ہے، لام کے اوپر بھی زبر ہے. اچھا آپ دیکھیں، اب یہ جو تا ہے یہ بھی سیگے کا ہے، یہ بھی تا ادھر آ جائے گی. تا کے اوپر زبر تھی، ہم لگا دیں گے. اور حمزہ یہ بھی آ گئی، اس کے نیچے زیر آ گئی. ذرا دیکھیں، واو ساکن سے پہلے زیر آ گئی تو وہ قاعدہ بھی بن سکتا ہے، لیکن یہاں پہ ایک اور کیفیت ہے، باب افتعال ہے. باب افتعال کے ساتھ خاص معاملہ ہے کہ جو حرف علت ہوگا نا فا کلمے والی جگہ پر، اس کو ہم تا سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے جی، اس کو ہم تا سے بدل دیں گے تو یہ بن جائے گا ات تصلا. ات تصلا. ات تصلا. دیکھیں واو ساکن تھی تو اس کو ہم نے تا سے بدلا ہے، تو ساکن تا کے ساتھ بدلی جائے گی نا. اور بعد والی تا کے اوپر پہلے سے زبر تھی، صاد کے اوپر زبر تھی، لام کے اوپر زبر تھی. تو ہم نے کیا کیا ہے؟ اتصالا. اور اب آپ ذہن نشین کریں وہ قاعدہ جو ہم نے پڑھا تھا، وہ کیا تھا؟ اگر ہم مخرج حروف ایک ساتھ آ جائیں اور پہلا ساکن ہو اور دوسرے کے اوپر حرکت ہو، تو پہلا جو حرف ہے ہم مخرج ایک جگہ سے ادا ہونے والا یا ایک حرف، تو وہ دوسرے کے اندر مرج ہو جائے گا. اوپر ہم شد کی نشانی لگا جی مرج کر دیں گے ماشاء اللہ. اب ہم پڑھیں گے اتصالا. اتصالا. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ اب باب افتعال کا جو بھی سیکھا آئے گا نا، اس میں اسی طرح ہمیں کرنا ہوگا. میں اب آپ کے سامنے مختلف الفاظ لکھ دیتا ہوں. آپ کے سامنے آئے گا اتصل، اور اتصل یتصل. یتصل. اور پھر آئے گا جی اتصل. کوئی بھی سیگا آئے گا باب افتعال کے اندر سے تو اس کے ساتھ یہی کیفیت ہوگی. اچھا یہ جو میں آپ کے سامنے لکھتا جا رہا ہوں نا، ان کے آپ گردانے خود لکھیں، کیونکہ میرے آپ کو پتا ہے نا، میں پہلے کوئی مشکل نہیں تھی. اب یہ ہے کہ یہ لکھنا میرے لیے نئی چیز ہے، تھوڑا سا مشکل ہو رہی ہے، تو جلدی صاحب ذرا نہیں لکھا جاتا، طریقہ نہیں آ رہا نا ابھی. تو میں چاہتا تو ہوں کہ آپ کے سامنے ساری گردانیں رکھوں، پھر یہ تو نہ ہو نا کہ ہم مثال کے اندر ہی 1 مہینہ گزار دیں. اسی طرح دیکھیں متصل. یہ لفظ آپ کو بنا کے دے رہا ہوں نا، تو ان سے آپ نے پورے گردانے جو بنتی ہیں وہ بنتی ہیں. مثال کے طور پر اتصل ہے نا، اس کی آپ ماضی کی پوری گردان کر سکتے ہیں. اتصل، اتصل، اتصلوا، اتصلت، اتصلتا، اتصلنا. پھر اتصلت، اتصلتما، اتصلتم، اتصلتی، اتصلتما، اتصلتن، اتصلتم، اتصلنا. پھر یتصل، یتصلان، یتصلون، تتصل، تتصلان، یتصلنا.
پھر کیا ہے؟ تتصل، تتصلانی، تتصلون، اور پھر تتصلین، تتصلانی، تتصلنا، اتصل، نتصل. نہیں نہیں، مجہول بھی آتا ہے جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے، وہ بھی تو آئے گا نا. یہ تو کوئی بھی لفظ ہوگا تو پھر مجہول بنایا جائے گا تو بن جائے گا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا جی، ابھی آپ دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں، یہ سب سے پیچیدہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں لوگوں کو، تو یہ آپ اتنا اگر تعارفی اس کا سیشن کر لیں نا، تو میرے خیال میں آپ کو پھر باقی ساری چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. اور اس کو آپ جیسے ماضی اور مضارع آتے ہیں نا، تو ان کا آپ پوری گردان ضرور کریں، تو اس کا پھر آپ کو فائدہ ہوگا صحیح مان. اچھا، میں نے آپ کے سامنے جو کہا تھا نا باب افتعال کے اندر ہم نے استعمال کرنا ہے، اور جو ہم نے دو، وہ میں آپ کے سامنے دو گردانے لکھ دیتا ہوں، کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑے وقت میں ہو جائے. ثلاثی جو مزید فی ہے نا، اس کے اندر سے صرف یہ جو باب انفعال ہے نا، اس میں استعمال نہیں ہوتا یہ، تو باقی سب کے اندر سے استعمال ہوتا ہے. اب دیکھیں، واحد، واؤحا، دال استعمال ہونا ہے، یہ میں مٹا رہا ہوں اس سارے کو. اچھا، اگر کلاس ختم ہو جائے تو بس آپ اپنی حاضری لگا دیجیے گا. میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم اپنا کام کرتے رہیں نا، کیونکہ ٹائم زیادہ لگتا ہے، تو کچھ چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں. میں چاہتا ہوں دو گردانے تو کم از کم ہو جائیں نا. اچھا جی، دیکھیں، واؤ ہا دال ہمارے پاس مادہ مادہ ہے، واؤ ہا دال، اور باب کون سا ہے؟ باب افتعال. باب افتعال. اور دیکھیں اب کیا ہوگا، افتحال، اور اس کا جو ماضی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ افتعال. افتعال، افتعال، ابتحد، ابتحد. اچھا جی، اپنا افتحل، اپنا افتعال، افتعل، یفتعل. دیکھیں، یفتعل، ابتحد، یوتحد، یوتحد. تو ہم کیا کریں گے، دونوں کی واو ساکن کو تا میں بدل دیں گے، کیونکہ یہ باب افتعال ہے. میں نے آپ کو باب افتعال کا بتایا تھا نا، تو یہ بن جائے گا اتحاد. ات اوہ، اس کو ساکن کرنا ہے، اتحاد، تو یہ بن جائے گا اتحاد. اتحد، یتحد. اب آپ ان کی دونوں کو گردانے کر سکتے ہیں آرام سے، کوئی مشکل نہیں ہے.
اتحدا اتحدا اتحدو، یہ اب میں آپ کے سامنے پڑھ تو سکتا ہوں نا. اتحدا اتحدا اتحدو اتحدت اتحدتا اتحدنا اتحدت اتحدتما اتحدتم. اور پھر نہیں، پھر کر لیتے ہیں، غلطی ہو گئی ہے درمیان. اتحدا اتحدا اتحدو اتحدت اتحدتا اتحدنا. پھر اتحدا اتحدا اتحدو اتحدت اتحدتا اتحد اتحدنا اتحدتو اتحدنا. ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح یتحدو یتحدانی یتحدون تتحد تتحدان يتحدنا تتحد تتحدان تتحدون تتحدين تتحدان يتحدنا اتحد نتحد. ٹائم دیکھ لیتے ہیں کہیں گزر ہی نہ جائے. بس یہ ٹائم تقریباً مکمل ہو گیا ہے. کل ہم انشاءاللہ یہاں سے آگے چلیں گے. ایک اور ہے یا قاف نون، باب افعال میں سے. اس کو ہم جو ہے انشاءاللہ اس کو بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کل، باب افعال میں سے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا باب انفعال میں یہ مثال کے قواعد استعمال نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، باقی سارے ابواب میں استعمال ہوتے ہیں. یہ ہم انشاءاللہ دوسرا جو مادہ ہے یہ ہم کل استعمال کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل ساری جو ہے گردانے ہو جائیں. یہ جو پہلے میں نے آپ کے سامنے لکھوائے ہیں نا، یہ آپ اپنے پاس لکھ کے رکھیے گا، یا اپنے شارٹ کو اسکرین کر کے رکھیں اور لکھ کے رکھیں، تاکہ یہ روز روز مجھے پھر دہرائی نہ کروانی پڑے ان کو. ٹھیک ہو گیا جی. آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آپ اپنی حاضری ضرور لگائیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی مشورہ ہو اس حوالے سے، یا یہ ہے کہ آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو، تو پھر مجھے آپ نے بتانا ہے ہر صورت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.